فیس بک کے 20 سال مکمل، دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آج سے تقریباً 20 برس قبل مارک زکربرگ اور ان کے چند دوستوں نے کالج کے ایک کیمرے سے فیس بک نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم لانچ کیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک فیس بک دنیا کا مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اس کے ڈیزائن میں بھی 1 درجن سے زائد مرتبہ تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن اتنے برسوں میں بھی فیس بک کا مقصد نہیں بدلا اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے اور اشتہاروں کے ذریعے بے تحاشا پیسے کمایا جائے۔ فیس بک کی عمر اب 20 سال ہو چکی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے دنیا میں کیا تبدیلیاں برپا کی ہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں جدت کا آغاز فیس بک کے وجود میں آنے سے قبل مائی اسپیس جیسی ویب سائٹ موجود تھی، لیکن مارک زکربرگ کا 2004 میں لانچ ہونے والا سوشل میڈیا پلیٹ فارم فوراً ہی مقبولیت کے بلندیوں پر پہنچ گیا۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس پر 10 لاکھ سے زائد صارفین موجود تھے اور اگلے 4 برسوں میں اس نے مائی اسپیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی کامیابی میں لوگوں کو تصاویر میں ٹیگ کرنے جیسے آپشنز نے بڑا کردار ادا کیا۔ 2012 تک فیس بک کے صارفین کی تعداد تقریباً 1 ارب تک پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد سے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2021 وہ واحد سال تھا جب فیس بک پر صارفین کی تعداد کم ہو کر 1 ارب 92 کروڑ ہوئی تھی۔ مارک زکربرگ نے فیس بک کو ان علاقوں میں پہنچایا جہاں انٹرنیٹ کی رسائی کم تھی اور ان ممالک میں انٹرنیٹ کی فراہمی بھی مفت کر دی، جس کے بعد فیس بک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 2023 کے اختتام پر فیس بک کے مطابق ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تقریباً 2 ارب افراد روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ فیس بک اب نوجوانوں میں پہلے کی طرح مقبول نہیں، تاہم اب بھی یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ کچھ لوگ فیس بک اور اس کی حریف کمپنیوں کو رابطہ بڑھانے کا ذریعہ قرار دیتے جبکہ کچھ لوگ اسے بربادی کا سامان کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ صارفین کا ڈیٹا اور اشتہارات کے ذریعے کیسے کمائی کی جا رہی ہے؟ فیس بک نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر لائکس اور ڈس لائکس کا حصول آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آج فیس بک کی پرنٹ کمپنی میٹا ایڈورٹائزنگ کی دنیا کا ایک بڑا ہاتھی بن چکی ہے اور ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے ہی گوگل کی طرح اسے سب سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ میٹا کے مطابق 2023 کی آخری سہ ماہی میں انہوں نے ایڈورٹائزرز کو اشتہاری سروس مہیا کی اور 34 ارب ڈالر کمائے۔ اس میں سے 11 ارب 50 کروڑ ڈالر صرف منافع کی مد میں ان کے پاس آئے تھے۔ لیکن فیس بک کی آمد کے بعد صارفین کے ڈیٹا کے غلط استعمال کے حوالے سے خدشات بھی بڑھتے ہیں۔ میٹا کو ماضی میں صارفین کے ڈیٹا کے غلط استعمال پر کئی مرتبہ جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ماضی قریب میں 2018 میں اس حوالے سے کیمبرج اینالیٹیکا کا سکینڈل بہت مشہور ہوا تھا، جس کے بعد ڈیٹا پرائیویسی کی خلاف ورزی کرنے پر میٹا کو جرمانے کے طور پر 725 ملین ڈالر ادا کرنے پڑے تھے۔ 2022 میں ڈیٹا پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر یورپی یونین نے فیس بک پر 287 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ گزشتہ برس ہی آئرش ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن نے میٹا پر یورپی صارفین کے ڈیٹا کو یورپ کی حدود سے باہر استعمال کرنے پر 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کیا۔ فیس بک نے اس جرمانے کے خلاف اپیل بھی دائر کی رکھی ہے۔ آج فیس بک کی پرنٹ کمپنی میٹا ایڈورٹائزنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا ہاتھی بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ کیسے نیا سیاسی میدان بنا؟ فیس بک نے جب سے اپنے پلیٹ فارم پر اشتہاری مہم چلانے کی اجازت دی ہے، یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں انتخابی مہمات کا مرکز بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں 2020 کے انتخابات سے قبل آخری 5 مہینوں میں اس وقت کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ٹیم نے فیس بک پر چلنے والے اشتہارات پر 40 ملین ڈالر خرچ کیے۔ فیس بک نے سیاست کو نچلی سطح پر تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی اور غیر معروف گروہوں کو نئے لوگوں سے ملنے، مہم چلانے اور بین الاقوامی سطح پر اپنا مقام بنانے میں مدد دی۔ کہا جاتا ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر نے 2000
2011 میں اسپرنگ کے دوران انتخابی مظاہروں کے انعقاد میں نہ صرف بڑا کردار ادا کیا بلکہ وہاں کی صورتحال سے دنیا بھر کے لوگوں کو بھی آگاہ رکھا۔ لیکن اسی دوران فیس بک کا سیاسی استعمال اور انسانی حقوق پر پڑنے والے اس کے اثرات بھی دنیا بھر میں بحث کا موضوع بنے رہے۔ 2018 میں فیس بک نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اعتراض کیا تھا کہ میانمار میں روہنگیا شہریوں کے خلاف تشدد پر اکسانے والے لوگوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ میٹا کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 3 ارب افراد روزانہ اس کا ایک نہ ایک پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کی شاندار کامیابی نے مارک زکربرگ کو ایک سوشل میڈیا ایما پر کھڑا کرنے میں مدد دی۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دوسری کمپنیاں خریدی گئی اور انہیں فیس بک کی چھتری تلے لا کر 2022 میں میٹا کی بنیاد رکھ دی گئی۔ میٹا کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 3 ارب افراد روزانہ اس کا ایک نہ ایک پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جب فیس بک اپنی حریف کمپنیوں کو خریدنے میں ناکام رہا تو اس نے ان کمپنیوں کی نقل کرنا شروع کر دی۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر 24 گھنٹوں بعد اسٹوریز غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ فیچر سب سے پہلے اسنیپ چیٹ نے متعارف کروایا تھا۔ کمپنی کی جانب سے انسٹاگرام پر ریلز متعارف کروانا دراصل ٹک ٹاک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنا تھا، جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی ٹکر پر بنایا گیا۔ 2022 میں برطانوی حکام نے میٹا کو جیف میکر جیفی فروخت کرنے پر اس لیے مجبور کیا تاکہ مارکیٹ میں کسی بھی ایک کمپنی کے پاس ساری طاقت نہ رہے۔